Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 8th, that is P9th, welcome to your biology class. Today we are going to start chapter number 2, solving a biological problem. The topic which we are going to discuss is biological method, and this topic is mentioned in your textbook page number 20. So in the previous chapter, Introduction to Biology, we have come across the definition of science. And according to definition of science, we can say that it is a study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. In this chapter, I am going to recall the definition of science once again in some different manner. That is, science is the systemized knowledge derived from observations and experiments. So this is the short definition of the previous definition. Simply you can say that what is science? एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक मैनर में ऐसे इल्म, ऐसी मालूमात हासिल करना जो कि आप ऑब्जर्वेशन से अपने इर्द गिर्द जो डेटा आपके मौजूद होता है उससे इकट्ठा करते हैं और साथ साथ उन पर तजुर्बात करने से हासिल करते हैं, बेसिकली साइंस कहलाता है. नाउ not only this, that science is the study in which observations and experiments are done, but also there is a purpose behind to perform different types of experiments in science. So what is the need of experiment? Why we perform different experiments in science? So it is normally used to do for carrying out to determine the principle of nature, about how nature operates. हम साइंस में मुख्तलिफ़ तजुर्बात क्यों करते हैं, हमारा क्या मकसद होता है, हमारे क्या मकासद होते हैं. तो इस पर्पस को समझने के लिए कि तजुर्बात क्यों ज़रूरी हैं, इनको क्यों कैरी आउट किया जाता है, तो अगर आप अपनी नेचर को, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम, जो सिस्टम, कायनात यानी यूनिवर्स जो आपके लिए बनाई, उनके उसूलों को अगर आप समझना चाहते हैं या समझना चाहती हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए इनको साबित करना होता है. एंड हाउ नेचर ऑपरेट्स, यानी किस तरीके से ये कायनात, ये पूरी एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, निज़ाम कुदरत जिसे हम कहते हैं, कि कैसे चलता है. इन तमाम उसूलों को, इन तमाम प्रिंसिपल्स को जानने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात करते हैं, जो कि साइंस की एक बुनियादी ज़रूरत है. देन कम्स नेक्स्ट, साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, biologists and physicists use the same scientific method to make and test new theories. और अब scientific methods पे अगर हम बात करें तो हमारा जो आज का टॉपिक है that is somewhat related to it, that is the biological method. क्योंकि हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम जिन स्टेप्स से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिन स्टेप्स से गुज़र कर हम अपनी नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, that is basically called the biological method. और यहाँ पर जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसेस की बात करते हैं, जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंसेस की, तो जो मेथड्स हम वहाँ यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फ़िज़िक्स हो, तो जितने भी साइंटिस्ट इन तमाम फील्ड्स में अपना काम अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो आपके केमिस्ट हों, बायोलॉजिस्ट हों, फ़िज़िस्ट हों, उन सब का एक ही मोटो होता है, एक ही मकसद होता है कि वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके ना सिर्फ ये कि अपनी न्यू थ्योरीज़ को जो है वो मेक करें, बनाएं, बल्कि उन पे टेस्टिंग करें, तजुर्बात करें और इस तरीके से नए नज़रियात और नए तसव्वुरात जो हैं वो लोगों के सामने लेकर आए. सो साइंटिफिक मेथड इज़ नॉर्मली यूज्ड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज़. नाउ इन दिस whole chapter, the topic or main problem which we are going to discuss is malaria. As you know, it is a kind of disease which is typical in Pakistan, and it is caused due to the mosquito, and name of the mosquito is the female type and female species that is called Anopheles. So malaria will be discussed in this chapter as an example of biological problem, and we will apply the different steps of biological method to
solve this biological problem? How can we solve this problem? And what are the main causes of this problem as well? So the main topic which we are going to cover in this whole chapter is the biological method and different steps which are related to the biological method. Now the questions about living things have provided problems that man has investigated to aid or help his own survival and to satisfy his desire to know. So we must know that what is the scientific method. So in biology, that scientific method is basically called the biological method. So first is definition. The scientific method in which biological problems are solved is known as biological method. वो साइंसी तरीका जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या हयातियाती मसला यानी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी मसला या मसाइल हल किए जाते हों या हल किया जाए उसे आप बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. Not only this, but it consists of the steps a biologist adopts in order to solve a biological problem. बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल से गुज़रते हैं. ख़ास तौर पे एक बायोलॉजिस्ट कुछ इस तरह के स्टेप्स इख्तियार करता है, कुछ इस तरह के प्रोसेसेस इख्तियार करता है जिनसे गुज़रने के बाद वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाता है. लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स पर मुश्तमिल एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस दैट रोल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्चेस. अगर हम इस पे बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्चेस for almost 500 years from Galileo, which is the name of scientist. So he performed different experiments in 1590s and to current research. अगर हम बायोलॉजिकल मेथड के अहमियत के हवाले से बात करें, इसका किरदार बयान करें कि ये साइंसी जो आपकी रिसर्चेस हैं, साइंस में जो तरक्कियाँ हुई, एडवांसमेंट हुई, इनमें कहाँ तक, किस हद तक बायोलॉजिकल मेथड अपना किरदार अदा करता है, तो हमें पता चलता है कि तकरीबन आज से 500 साल पहले भी बाकायदा तौर पर बायोलॉजिकल मेथड हुआ करता था, बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल हुआ करता था. और तकरीबन अगर हम 500 साल पहले चले जाएं तो गैलीलियो के 1590 में होने वाले जो एक्सपेरिमेंटल वर्क हैं उनसे हमें अंदाज़ा होता है. और आज भी अगर हम अपनी साइंटिफिक रिसर्चेस को देखें तो बायोलॉजिकल मेथड का किरदार हमें उजागर होता हुआ नज़र आता है. यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड आज से कई साल पहले और मौजूदा दौर में साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला एक बेहतरीन तरीक़ेकार तस्वुर किया जाता है. द नेक्स्ट हेडिंग इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. ना बायोलॉजिकल मेथड की आपके जो पूरी एक लाइफ आप गुजार रहे हैं, चाहे वो एक आम ज़िंदगी है या एक बायोलॉजिस्ट की ज़िंदगी है, उसमें क्या किरदार है, आपकी कहाँ किन किन फील्ड्स में बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल होता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी कैन से दैट इन एडवांसमेंट biological method has contributed a very important role. So in advancement in ecology, medicine and technology, these are some of the fields where biological method is totally involved. Without biological method, these fields cannot be possible, you can also say. Second point is related to that biological method also ensures the quality of data for public use. यानी आप पब्लिक यूज़ आप यही कह सकते हैं कि पब्लिक मतलब आम लोगों तक भी अगर हम ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जिसमें एक क्वालिटी हो, जिसमें एक ऐसी कैफियत हो जिस पर हम बाकायदा तौर पर यकीन कर सकें, यकीनी तौर पर हम कह सकें कि हमने जो आवाम तक चीज़ पहुंचाई है, लोगों तक जो चीज़ पहुंचाई है, उसमें उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई ऐसी ऊंच नीच नहीं है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें. सो बायोलॉजिकल मेथड की अहमियत को हम इन 2 पॉइंट्स के ज़रिए मेंशन करेंगे. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन
there is a justification in front of you. Man has always been a biologist. You have to justify this thing. کیا انسان ہمیشہ سے ایک بایولوجسٹ رہا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ ایک سائنٹسٹ کو جو بایولوجی کی فیلڈ میں کام کرتا ہے کیا ہم اسی کو بایولوجسٹ کہتے ہیں؟ اٹس ناٹ ٹرو. انسان کو بھی ایک بایولوجسٹ قرار دیا گیا ہے کہ انسان بھی ہمیشہ سے ایک بایولوجسٹ رہا ہے. ہاؤ کین وی جسٹیفائی اٹ؟ سو ہی ہیڈ ٹو بی اے بایولوجسٹ ان آرڈر ٹو لیو. مین اگر ایک بایولوجسٹ ہے تو کیوں؟ کیونکہ اسے زندہ رہنا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. سب سے پہلے کہ وہ ایک لیونگ تھنگ ہے، اور لیونگ تھنگ کی حیثیت سے وہ ایک بایولوجسٹ اس وجہ سے ہے کہ اسے زندہ رہنا ہے. وہ اپنی زندگی کے لیے جتنی بھی کوششیں کر رہا ہے وہ ایک لیونگ تھنگ کی حیثیت سے کر رہا ہے. سو ارلی ان ہسٹری ہی واز اے ہنٹر آف اینیمل. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اسے اپنے زندہ رہنے کے لیے وہ مطلب کیا کرتا تھا، وہ اینیملز کا شکار کیا کرتا تھا. کیونکہ ان اینیملز کے شکار سے نہ صرف یہ کہ اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ فوڈ، کلودنگ، ساتھ ساتھ ایون بعض دفعہ وہ شیلٹر کے لیے بھی، بہت ساری چیزوں کے شیلٹر کے لیے بھی اینیملز کا استعمال کیا کرتا تھا. بہرحال مختلف طریقوں سے وہ اینیملز کا شکار کرتا تھا اور اپنی ضروریات پوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے کہا گیا کہ وہ اینیملز کا ہنٹر تھا. اور ایک اینیمل کے ہنٹر یا شکاری ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو بایولوجسٹ قرار دیا گیا. ناٹ اونلی دس بٹ ہی واز آلسو اے گیدرر آف فروٹ. Now what is the meaning of gatherer of fruits؟ وہ پلانٹس جمع کرنے والا یا فروٹس، صرف یہی نہیں کہ ہم پلانٹس کی بات کریں گے، فروٹس، سیڈس، روٹس اینڈ ڈفرینٹ پارٹس آف دا پلانٹ. ایکچولی he was gathered and therefore he was becoming the gatherer of fruits, seeds and roots. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان پھلوں، بیجوں اور روٹس کو نہ صرف یہ کہ ان کو جمع کیا، ان کو اکٹھا کیا اپنی فوڈ کے طور پہ، بلکہ مختلف اور مقاصد میں ان کو اپنے زندہ رہنے کا جواز بنایا، مقصد بنایا. The more he knew about animal، جتنا وہ اچھا شکاری بننا چاہتا تھا، اس نے زیادہ سے زیادہ اینیملز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. So the more he knew about animals and their habitat, the more successful hunter he was. کیا ہوا اس میں کہ جتنا وہ زیادہ سے زیادہ اینیملز کے بارے میں انفارمیشنز لیتا رہا، جتنی انفارمیشنز اس کو اینیملز کے بارے میں ملتی رہیں، ساتھ ساتھ انفارمیشن اباؤٹ دیئر ہیبیٹیٹ، اسپیشلی کہ اینیملز کہاں رہتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، ایوری تھنگ، ان کے بیہیویئر کے بارے میں جب اس کو معلوم ہوا تو باقاعدہ طور پہ وہ ایک کامیاب ہنٹر کی شکل میں سامنے آیا. تو جتنا وہ اینیملز کے بارے میں جانتا چلا گیا، اتنا ہی کامیاب اور سکسیزفل ہنٹر وہ بنتا چلا گیا. اینڈ دا مور ہی نیو اباؤٹ دا پلانٹس، اور جتنا اس نے انفارمیشن حاصل کی، انفارمیشن اباؤٹ ہیبیٹیٹ آف پلانٹس کے علاوہ ہم یہیں پر ایڈ کر دیں اینیملز ایز ویل ایز انفارمیشن اباؤٹ پلانٹس. جتنی زیادہ انفارمیشن اس نے پودوں کے حوالے سے حاصل کی، اب یہ انفارمیشن وہ کیوں حاصل کرتا رہا؟ کیونکہ اسے زندہ رہنا تھا. اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ لیو. ان آرڈر ٹو لیو اس نے یہ سب اقدامات کیے، اس نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کی. سو آل دیز انفارمیشنز اباؤٹ دا اینیمل اینڈ پلانٹ میڈ دیٹ مین اے بایولوجسٹ. اینڈ مور ہی نیو اباؤٹ پلانٹس he better be distinguished between the edible and non-edible plants. یعنی اس کے اندر اتنی ایک طریقے سے اہلیت آ گئی، اس میں اتنی قابلیت آ گئی کہ وہ ایڈیبل اور ساتھ ساتھ نان ایڈیبل پلانٹس کو، کون سے ہوتے ہیں ایڈیبل اینڈ نان ایڈیبل پلانٹس؟ ایڈیبل پلانٹس مین ایٹیبل اینڈ نان ایڈیبل جو کہ کھائے نہیں جاتے، جس میں اگر میں دو آپ کو ایگزامپلس دوں کہ ایڈیبل پلانٹس کیا ہیں، جیسے ویٹ، رائس،
یعنی وہ تمام کراپس جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ اپنی فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. while the non edible plants are those which are not eatable like cotton یعنی جیسے کپاس ہے، تو یہ آپ اپنے کھانے کے طور پر استعمال نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے جو ایک ارلیئر مین تھا، ایک پرانے زمانے کا انسان تھا، وہ بایولوجسٹ کیوں تھا؟ کیونکہ جتنی انفارمیشن وہ پلانٹس کے بارے میں حاصل کرتا چلا گیا، اتنا ہی اس کو پتہ چلا کہ مجھے کون سے پودے کھانے چاہیے اور کون سے پودے جو ہیں وہ دیگر یا دوسرے استعمال میں رکھنے چاہیے، لیکن یہ ہم کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد، تمام اسٹیپ سے گزرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ مین ہیز آلویز بین اے بایولوجسٹ. In the end, now we are going to write some of the steps which are used by a biologist in order to solve different biological problems under the main heading of biological method. So in solving biological problem, biologist takes following steps. You have to memorize these steps in this way, that starting from in the form of flow sheet I am going to make. The first one is recognition of the biological problem. What's the meaning of recognition? نشاندہی کرنا یا شناخت کرنا، بایولوجیکل پرابلم کے بارے میں معلوم کرنا کہ کون سا مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے، ہمارے ارد گرد موجود ہے. سو اس بایولوجیکل پرابلم کو شناخت کرنا، اس کی نشاندہی کرنا، اس کو ریکگنائز کرنا is the first step of the biological method. Then the next step that comes after the recognition is observation. The next step is called observation. And what is observation? Observations کیا ہیں؟ Observations اردو میں انہیں مشاہدات کہا جاتا ہے. اور مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے، ان کو اپنے 5 سینسز کی مدد سے باقاعدہ طور پہ آبزرو کرنا، ان کو دیکھنا، سننا، سمجھنا، یہ تمام چیزیں آپ کی آبزرویشنز میں آتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا ڈیٹا یا انفارمیشنز اکٹھا کرنا، یہ بھی آپ کے مشاہدات میں شامل ہوتی ہیں. سو مشاہدات یا آبزرویشنز کیا ہیں؟ آپ کے ارد گرد کی تمام جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو ڈیٹا کی شکل میں یا انفارمیشن کی شکل میں اکٹھا کرنا. دین دا تھرڈ اسٹیپ آف دا بایولوجیکل میتھڈ از hypothesis formulation. So this is the third step, hypothesis formulation. Hypothesis formulation یعنی ایک طریقے سے ایسی بات، ایسے نظریہ یا ایسی امیجنری بات کہہ دینا جس کی مدد سے آپ اپنے بایولوجیکل پرابلم کے حل تک پہنچ سکیں. تو ہائپوتھیسس فارمولیشن کیا ہے؟ کہ ایک مفروضہ تیار کرنا، ایک مفروضہ بنانا. مفروضہ اردو کا لفظ ہے جو کہ بہت ہی آسان اگر الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے تو فرض کی ہوئی بات. جیسے آپ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں سپوز، فرض کی ہوئی بات، لیٹ کنسیڈر دس تھنگ. یعنی زیادہ تر جو ورڈ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپوز، کہ سپوز کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے، ایسا ہوتا تو آپ یہ مسئلے کا حل ڈھونڈتے. سو ایک فرض کی ہوئی بات یا فرض کی ہوئی اسٹیٹمنٹ کو آپ ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور بایولوجیکل میتھڈ میں اس سپوز تھنگ کو، اس سپوز اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کو، بنانے کو ہائپوتھیسس فارمولیشن کا نام دیا جاتا ہے. دین وی ہیو دا نیکسٹ اسٹیپ آف دا بایولوجیکل میتھڈ از کالڈ ڈیڈکشن. اینڈ واٹ از ڈیڈکشن؟ Deductions are basically based on your expected things which will be happen in your future. So پیشن گوئی، اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پیشن گوئی، یعنی وقت سے پہلے کوئی بات کر دینا. پیشن گوئی سے کیا مراد ہے؟ پیشن مطلب پیش، گوئی مطلب پہلے یا بات کرنا. تو کسی بھی بات کو وقت سے پہلے کہہ دینا پیشن گوئی کہلاتا ہے.
واٹ از ڈیڈکشن؟ یعنی آپ نے ایک ایسی بات کر دی جس کا ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک امید کے طور پہ، ایک ہوپ فل رزلٹ کے طور پہ اس بات کو کہہ دیا تاکہ دوسرا یہ سمجھ لے کہ اب آپ کا جو ایک ریسرچ ورک ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور اب آپ باقاعدہ طور پہ ایسے تصورات پیش کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے قریب جا سکتے ہیں. Now the next step, which is very important and the most important step in the biological method, is called experimentation. You can also write experiment here. So experimentation means تجربات کے ذریعے آپ نے جو بھی بات کہی ہے، چاہے وہ آپ کی ہائپوتھیسس ہے، فرض کی ہوئی بات ہے، یا آپ کی پیشن گوئی ہے، یعنی ڈیڈکشن ہے about your expected results of the problem, then you have to prove yourself by performing different experiments, and these experiments are performed to make the new concepts, new theories. Clear? So تجربات کرنا. What is experimentation mean? تجربات کرنا یعنی عملی طور پر، باقاعدہ طور پر ثابت کرنا کہ آپ جس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے ثابت کریں گے اور لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ لوگ اس چیز کو سچ مانیں اور آپ کو واقعی ایک بایولوجسٹ اور سائنٹسٹ کے طور پہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو جائیں. سو دا نیکسٹ اسٹیپ از ناؤ آفٹر ایکسپیریمنٹیشن از summarization of your result. So what is the importance of summarization? جب آپ ایکسپیریمنٹ پرفارم کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے تمام ایکسپیریمنٹل جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کو ایک خلاصے کی شکل میں یا ایک سمری کی شکل میں یا ایک شارٹ ڈسکرپشن کی شکل میں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ریزلٹس کو آپ کیسے دوسروں کے سامنے لا سکتے ہیں؟ تو اس کا بیسٹ طریقہ آپ کے پاس ہے کہ آپ ٹیبولر فارم میں ٹیبلز بنا کے بھی اپنا جو انفارمیشن، جو ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ آپ لے کر آئیں. اپنے ریزلٹس کو آپ گرافس کی شکل میں یعنی گرافیکل فارم میں لا سکتے ہیں. اینڈ دیر آر سم ادر میتھڈ ایز ویل ٹو ریپرزینٹ یور ایکسپیریمنٹل ورک or the results of your experimental work in summarized form that is given in front of you. Now this is the step number that is starting from 1 2 3 4 5 6. You have to memorize 7 steps total. So I'm going to last one now. And what is the last step of the biological method? It is reporting the result. And without reporting the result, I think your work is incomplete. So reporting the result is also essential part of your biological method, because what is the meaning of reporting the result? یعنی اپنے نتائج کو شائع کر دینا، نتائج کو شائع کرنا. اور نتائج شائع کیسے کیے جاتے ہیں؟ نتائج کو شائع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی عام لوگ بھی یہ سمجھ سکیں، یہ جان سکیں کہ آپ نے جو تجربات کیے ہیں، جس طریقے سے کیے ہیں، اور جن مسائل کے حل کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ دلانی ہے، مبذول کروانی ہے، ان تمام نتائج کو جب تک آپ شائع نہیں کریں گے، لوگوں تک نہیں لے کر آئیں گے، چاہے وہ آپ ریسرچ پیپر کی شکل میں لے کر آئیں، جرنلز کی شکل میں لے کر آئیں، آپ سیمینارز کریں، آپ لوگوں کو انوائٹ کریں، آپ ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں وہاں پر جا کر باقاعدہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ ریسرچ کی ہے، اور لوگوں کو وربلی یہ بتائیں کہ آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کوشش کی ہے. تو یہ تمام چیزیں مختلف طریقوں سے لوگوں تک پہنچانا رپورٹنگ دا رزلٹ کہلاتا ہے. آئی تھنک یہ تمام اسٹیپس آپ کو بایولوجیکل میتھڈ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. یو ہیو ٹو میمورائز فرسٹ آف آل دیز اسٹیپس. صرف آپ پہلے ان نیمز کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیسن میں ایزی رہے اور آپ سمجھ سکیں کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں جن کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. سو تھینک یو کلاس. اللہ حافظ.